إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول مقدار مقيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمر يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. یہ حدیث پاک کی کتاب ابن مالک کے ذخیرے کے اندر سے دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت علی مریض جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ اذا دخلت علی مریض کسی بیمار کے پاس جاؤ فمرہ تو اس سے کہو کرو گزارش کرو اس سے یدعو لک کہ وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرے تمہاری دعا کرے کیونکہ فإن دعاءه كدعاء الملائکہ کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. یہ اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مریض کے پاس دعا کا عیادت کے لیے جاؤ وہ تو کہے گا کہ بھائی میرے لیے دعا کیجیے. وہ کہے گا کہ میرے لیے دعا کرو. لیکن ہم جو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے یعنی ہمیں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے لیے بھی کچھ دعا کر دو اسی وقت میں آمین کہہ دوں کیونکہ یہ دعا کی جو ہے قبولیت بہت بڑی ہے. یہ اس حدیث پاک میں عجیب آیا ہے کہ فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے معنی یعنی مریض جو ہے وہ دعا کرے گا فرشتوں کے فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے پھر مریض کی بیماری کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. اس لیے اس کا خاص خیال کرنا چاہیے. یہ ابن ماجہ کی بھی روایت ہے کہ فإن دعاءہ بیماری کی دعا جو ہے وہ فرشتوں کی دعا کے معنی ہے. اور یعنی فرشتوں کی دعا کی بہت مشابہت ہوتی ہے اس طور پر کہ فرشتے گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں ان کے یہاں کوئی گناہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا اور ہمیشہ وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہے کون فرشتے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ التجا و دعا کرتے ہیں. تو اسی طرح بیمار بھی خاص کر کے جس کی موت قریب آ گئی وہ گناہوں سے بہت بچتا ہے ڈرتا ہے کہ مرنا ہے یا کیا گناہ کرنا ہے. بڑے بڑے گناہ جو کرتا ہے اس کو ہی چھوڑ دیتا ہے. ہر وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس لیے اس اعتبار سے یہ فرشتوں کی مشابہت خوب خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ مریض کے پاس جاتے ہیں تو سنت کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنا شور بکور وہاں مت کرو جو ضروری بات ہے کہ ایک دفعہ یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں زیادہ مت بیٹھو زیادہ بیٹھنا بھی منع ہے. اب ہم جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ اس کو پریشانی ہوتی ہے. ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی خاص دوست برادر ہو گھر والا ہو جو اس کی عیادت بھی کرتا ہے اور اس کے بیٹھنے سے مریض خوش بھی تو بیٹھ سکتے ہیں ورنہ یوں عام طور سے اس لیے ہر روز بھی جانا نہیں چاہیے. آج بھی گئے کل بھی گئے وہاں کا جو یہاں رہتا ہے وہ لوگ بھی پریشان اور یہ بھی پریشان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ باتیں دوسری مت کرو دنیا کی ادھر ادھر کی. بعض لوگ وہاں بیٹھے ہوئے وہ مرنے والا ہے اور گھر کی بات کرتے ہیں بنانے کی بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وقت آئے گا جب پتہ چلے گا کہ یہ اس کے اوپر کتنی مصیبت ڈالتے ہیں.
اس سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی عیادت کی نہیں جائے. وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اور کوئی بچنے والا نہیں. کل منالی افان وہ بقا وجہ ربیۃ الجلال والاکرام، کوئی بچنے والا نہیں. وہاں جائے تو صرف اس لیے اور کبھی عذاب کی بات نہ کرے. یہ بھی حدیث پاک میں بنایا ہے، مرنے کے بعد ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. دوسرے مریضوں کی دوسری جگہ پر ہے، ان کی باتوں کو کہہ کر کے اس کو ڈرائے نہیں. یہ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آدمی بیچارہ بیمار تھا، اور یہ یہاں کی بات ہے اپنے شہر کی. تو ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا کہ بشیر والا نہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھا ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے یاد کیا بلایا. تو میں نے کہا جب بلایا ہے تو جا سکتا ہوں. تو 5-10 منٹ تو اتنے میں 2 صاحب آ گئے. تو موٹا تم نے تو بہت لیوائی کیا، بہت لیوائی کیا. لکھا یہ گجراتی میں، تم تو بہت پتلے ہو گئے، بہت ڈبلے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ میرا چلتا ہوتا تو دونوں کو ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا. ارے اس مریض کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس مریض کو. بعض لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے، جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ سب کیسا ہو گیا. ارے وہ بہت اچھی صحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سوچ لو، کسی مریض کی عیادت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو سینے کے اوپر نہ ہاتھ مبارک تھے. لا باس طہور انشاءاللہ، یہ بولتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی خوف نہیں ہے، اچھے ہو جاؤ گے اللہ پاک کے حکم سے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو گیا. یعنی ایسی بات کرو کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. عذاب کی بات نہیں کرو، دوزخ کی بات نہ کرو، جہنم کی بات اس کے سامنے کرنا منع ہے. بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور اگر تم سے معلوم سے ایک آدھ کوئی چھوٹا موٹا قصہ بیان کر دو، کسی گنہگار کا اس کی بخشش ہوئی. یہ سب یعنی ایسا نہیں کہ وہاں جانے کے بعد فلانا مر گیا تو ایسا ہوا، فلانا مر گیا ایسا. یہ چیز اس کو بہت لگتی ہے اور اس کو بہت درد ملاتی ہے. میں نے کہا نہیں جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا ہم لوگوں کو. یہ اس لیے ایسی باتیں کریں. کل گزشتہ کی بات ہے، ایک صاحب ہے ہسپتال میں، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ نہیں بچ سکتا. تو ان کی خواہش تھی کہ میرے ساتھ بات کرے. آپ وہاں تو جا نہیں سکتے ہیں، تو ٹیلی فون سے بات کرا. انہوں نے خود ٹیلی فون کیا اور بات کی شاید. اور بات کرنے کے بعد یہ وہ کیا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. میں نے کہا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ہم ڈاکٹروں کی جو ہے نیچی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ڈاکٹر سے بڑی ہے. اللہ کی قدرت. کتنے لوگ ایسے تھے جن کو جواب دیے، اس میں میں بھی شامل ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتا. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے زندگی عطا فرمائی. تو آپ اس کے سامنے اگر میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا، ڈاکٹر سے بڑھ کر بھی اور اوپر ہے حق تعالیٰ جل شانہ. میں نے کہا کہ تم اس کو امید رکھو اور دعا بھی کرو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کرو کہ اگر وقت آ گیا ہو تو یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا ہے نا. اور جو ہے میں مقدر میں زندگی ہے تو آپ زندگی عطا فرما لیجیے. دونوں چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی کے بعد یہ آپ نے کوئی بالکل آپ کو معلوم ہو گیا کہ بالکل مرنے والا ہے، پھر بھی آپ نے اس سے دعا کر دی یا اللہ شفا عطا فرما، تو بھی ثواب ہے. اگر اچھا ہو گیا تو بھی ثواب، نہیں اچھا ہوا تو کیوں کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے. دعا یہ عبادت ہے، یعنی دعا عبادت تو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگو. اور پھر دنیا کی مانگو یا آخرت کی مانگو، ہر صورت میں جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے متعلق فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل اس کے پاس ہوں، بندے کے پاس. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کوئی بھی دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں یقیناً قبول کرتا ہوں، لیکن قبول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. بعض وقت وہ چیز نہیں لیتا ہوں، اس کی جواب دے. زندگی نہیں عطا فرمائی، جنت عطا فرمائی. اور کوئی چیز ہے دعان والا کیا ہے، کوئی بھی صورت کے اندر اس کو میں اس کی دعا برائے گا نہیں کروں گا. دنیا میں نہیں دوں گا تو آخر میں دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ پر ایمان لے آؤ. تو یہ ٹیلی فون کیا چل وہی کرتے رہے. تو میں نے کہا کہ اب مجھے بھی حق ہے آپ کو کہنے کا کہ اس وقت یہ ہے، یعنی میرے دل میں میں نے سوچا کہ اس وقت جو ہے تم اس حال میں ہو کہ تمہاری دعا فرشتوں کی دعا پوچھتا ہے.
ہمارے لیے بھی دعا کر دو. تو اتنی میں تو خاموش ہو گیا, اتنی دعا کی تمہارا ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, اتنی دعا کی, بس میں امین کہتا رہا, اتنی دعا کی. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگ, خالی کسی کی عیادت کے لیے پہنچ جانا یہ کوئی ثواب نہیں, دھڑم سے پہنچ گئے. ہمارے دل میں سوچ بہت بڑا کام کیا, ارے گناہگار کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے خلاف کیا, ایسی عیادت قبول نہیں ہوتی ہے, ایسی عیادت کے اوپر عذاب ہوتا ہے. ایک تو یہ جہنم کا اس کے سامنے ذکر نہ کرے, جنت کا ذکر کرے. اگر کوئی ایک دو واقعہ اچھے جنتیوں کی یاد ہو تو وہ بیان کر دے. وہ کہے کہ اب یہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, تو یوں کہو کہ ڈاکٹر نے جواب دیا ہے, لیکن حق تعالیٰ جل شانہ سب سے اونچے ہے, وہ اگر چاہے. اور ڈاکٹر لوگ خود کہتے ہیں کہ بھائی اب امید نہیں ہے, لیکن اللہ کا ہے, وہ کہتے مانتے ہیں. کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. یہ ہے طریقہ ایسے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے, بالکل. بات اور باتیں کرنے سے کیا فائدہ, اس کے سامنے تم دنیا کی بات کرتے ہو تو وہ پتہ نہیں اس کا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے اور کیسا کیسا دین میں لگتا ہے. لیکن اگر اس کے سامنے اللہ کے اس کے رسول کی بات کرتے ہو تو اس دل کر کے خوشی ہوگی. اس کا نام یہ آیا سمجھ, بہت غلطی کر رہے ہیں, بہت سی چیزوں میں بتلانے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم نہیں جاتے, آپ ہاسپٹل نہیں جاتے, گھر پر بیٹھے رہے ہیں. یہ تکلیف دینے کو کیوں گئے؟ کسی بیمار کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھو, کسی بیمار کو تکلیف دینا ہی ہو, اور کیسی بھی بیماری ہو, لیکن اس کو یہی کہے امید ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کہ آپ کی اس بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ. اور دل میں یہ بھی رکھے کہ اگر شفا نہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسا ہوا لیکن بعد میں چل کر شفا ہو گئی, اور ساری دنیا کے اندر گننے لگے تو ہزاروں میں ملیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. بیمار کی یاد کرنا یہ بہت ہوشیاری اور کیری فری ہونے کا کام ہے. ایسا کہ کیا گئے نہ آتا ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھو کہ میں عیادت کو جاتا ہوں, کس طریقے سے کروں, کیسے کروں. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہو کہ تم بہت تمہارا خوش ہو گیا, تمہارا چہرہ یہ ہو گیا. عورتوں کی اکثر یہ عادتیں ہی ہوتی, عورتوں اکثر جو بھی آئی گھر میں, بہن کیا ہوا, تو بہت دوسی ہو گئی, گبھی ہو گئی, تو چونی ہونے گئی, ڈوسی تو نہیں ہونے گی. ایسا تو بات کرو اس کے سامنے, بس ٹھیک ہے. اور جو آپ کو بیمار لگتی ہے تو اس کو اپنے دل میں رکھو. کہاں رکھو؟ اپنے دل میں رکھو. اور دل میں رکھ کر کیا کرنے کا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, یہ اللہ فلانی میری بہن کو میں نے بیمار دیکھا تو اسے شفائی کا میں اللہ کروں. لیکن ایسی بات تو ان کو آتی ہی نہیں, یہ تو آتی نہیں دعا کرنا. چونکہ ایک بات ان کو تو یہی ریا کاری اور دکھلانے کے لیے بہت جو ہے بیمار ہو گئی ہوئی, توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے خلاف ہو جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. موت تو کیا ہے, موت تو یہ ہے, کوئی بھی ایسا نہیں دنیا کے اندر ہے, کوئی بھی بچا نہیں, کوئی بادشاہ نہیں بچا, کوئی مولانا نہیں بچا, کوئی ولی اللہ نہیں بچے, کوئی انبیاء نہیں بچے. کون بچنے والا؟ ہر ایک چیز ہوتی ہے. یہ تو ایک طریقہ ہی جانا ہے, اس میں کوئی چھٹکارا بھی نہیں. اس کے لیے آپ کو کوشش بھی مت کرو کہ موت نہ آئے. ہاں تندرستی کی کوشش کرو, لیکن یہ کہ موت نہ آئے ایسا بولتے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موت کے لیے تیاری کرو. موت کے لیے تیاری یہ ہے جیسے کہا نا کہ بیماری کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانی ہے, تو اب اسے ایسے ہی بن جاؤ. زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے ذکر اللہ میں گزارو, دنیا کے کام بھی کرتے رہو, حلال روزی بھی کماتے رہو, اپنے بال بچوں کا سامان بھی کرتے رہو, اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ. اور ذکر اللہ میں یہی نہیں ہے کہ آپ زبان ہلا دو خالی سے, ذکر اللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ گناہوں سے بچنے کی آپ کی کوشش کریں پوری پوری. کہ آپ کی اگر شوق چلتی ہے, آپ کو کوئی چیز ہے, کوئی کام چل رہا ہے, اس گناہوں سے بچ جاؤ. یہ ذکر اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا القدر.
اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسلما ومتنا مسلما اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات إلى أبد الخلق خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته له ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون